اس کے بارے میں احادیث طیبہ کیا کہتی ہیں، اور جو ہمارا احناف کا معمول ہے کہ ہم جب اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تو ہم ہاتھوں کو اٹھاتے اس انداز میں ہیں کہ ہماری ہتھیلیاں کندھوں کے اور ہماری انگلیاں کانوں سے اوپر اور ہمارے انگوٹھے کان کی لو کے برابر ہوتے ہیں۔ ہم وہ احادیث طیبہ ایک بار دیکھ لیں۔ آغاز کرتے ہیں صحیح بخاری سے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے منکبیہ، یہ کہتے ہیں کاندھے کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا آغاز کرتے اذا افتتح الصلاۃ تو اپنے ہاتھوں کو کہاں تک اٹھاتے؟ کاندھوں تک۔ حدیث نمبر ہے 735 صحیح بخاری کی۔ صحیح بخاری کی اگلی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے 736 فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام فی الصلاۃ رفع یدیہ حتی یکون حذو منکبیہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے اپنے کاندھوں تک۔ تیسری حدیث 738 نمبر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اس میں بھی یہی جملہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے اپنے کاندھوں تک۔ آگے چلتے ہیں۔ صحیح مسلم میں مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا کبر رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ۔ آپ کو یاد ہے ہم نے اذان کے باب میں پڑھا تھا کہ اذان اور آذان، جو الف مدہ کے ساتھ آذان ہے، یہ بنا ہے اذن سے، اور اذن کہتے ہیں کان کو۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا کبر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے حتی یحاذی بہما اذنیہ، کہاں تک؟ کانوں تک۔ کہاں تک؟ کانوں تک، یہاں تک کہ وہ کانوں کے محاذی برابر ہو جاتے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 391۔ اور امام مسلم نے پھر اس کے بعد ایک اور سند سے اسی روایت کو نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے کانوں کے محاذی، کانوں کے محاذی یعنی کانوں تک آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے۔ دو طرح کی روایتیں آ گئی، ایک میں آیا کہ آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے کاندھوں تک، اور دوسرے میں آیا آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے کانوں تک۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 728، وائل بن حجر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، شیخ البانی نے اس روایت کو صحیح کہا، کہتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین افتتح الصلاۃ رفع یدیہ حیال اذنیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا آغاز کرتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے حیال اذنیہ، کہاں تک؟ اچھا، اور شیخ البانی نے اس روایت کو کیا کہا ہے؟ صحیح کہا۔ ابو داؤد کی روایت۔ سنن نسائی کے اندر بھی یہی روایت ہے، شیخ البانی نے اسے بھی صحیح کہا۔ صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، فلما افتتح الصلاۃ کبر ورفع یدیہ حتی حاذتا اذنیہ، یہاں تک کہ وہ کانوں کے برابر ہو جاتے۔ سنن نسائی کی روایت، شیخ البانی نے اسے بھی صحیح کہا ہے۔ پھر اس میں مسند احمد میں بھی روایت ہے، تو بہت ساری روایات کا مجموعہ۔ ہم چلتے ہیں مسلم کے شارح امام نووی رحمہ اللہ علیہ کے پاس۔ امام نووی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، اور جملہ ہم نے دیکھنا ہے، وَأَمَّا صِفَةُ الرَّفْعِ فَالْمَشْهُورُ مِن مَذْهَبِنَا۔ اب یہ جو پورا جملہ ہے، امام نووی فرماتے ہیں ہمارا اور جمہور کا، ہمارا اور امام نووی ان کی سن وفات ہے 676 ہجری۔ امام نووی فرماتے ہیں
ہمارا اور جمہور کا مذہب یہ ہے کہ کندھوں کے بالمقابل ہاتھ اٹھائے، کندھوں کے بالمقابل ہاتھ اٹھائے، اس حیثیت سے بحیث، اس حیثیت سے تحاذی اطراف اصابعہ فروع اذنی، اس حیثیت سے کہ اس کی انگلیوں کی اطراف، کانوں کے اوپری حصہ، انگوٹھا، و ابہاماہ شمحتی اذنی، اور انگوٹھا کانوں کی لو کے اور ہتھیلیاں کاندھوں کے بالمقابل ہوں۔ یہ کس نے لکھا؟ امام نووی رحمہ اللہ نے، جو مسلم کے شارح ہیں، جو ہمارے ہاں صحیح مسلم دستیاب ہے، جو ہمارے ہاں رائج ہے، مدارس دینیہ میں پڑھائی جاتی ہے، وہ امام نووی کے حاشیے کے ساتھ ہے، جو مسلم کے شارح ہیں، انہی کے حاشیے کے ساتھ شرح صحیح مسلم جو ہے، صحیح مسلم پڑھائی جاتی ہے۔ اور امام نووی نے آغاز میں یہ لکھا وَأَمَّا صِفَةُ الرَّفْعِ، کہ جو رفع کی جو صفت ہے وہ کیا ہے؟ فَالْمَشْهُورُ مِن مَذْهَبِنَا وَمَذْهَبِ الْجَمَاهِيرِ، ہمارے نزدیک بھی، کیونکہ امام نووی رحمہ اللہ شافعی ہیں، تو امام نووی فرماتے ہیں ہمارے نزدیک بھی اور جمہور کے نزدیک یہ ہے کہ ہاتھ اس طرح اٹھائے جائیں گے کہ انگلیاں کانوں کے اوپر، کان کی لو کے بالمقابل انگوٹھا، اور ہتھیلیاں کاندھوں کے بالمقابل ہوں گی۔ یہ احناف کا مذہب ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ کے نزدیک یہ ہے کہ اس طرح ان سب روایات پر عمل ہو جائے گا۔ اگر آپ یہاں تک ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں جو ہمارے نزدیک عورتوں کے حوالے سے، حضرت امام ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں سے نقل کیا، عبداللہ بن زیتون بیان کرتے ہیں کہ میں نے ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ نماز شروع کرتے وقت انہوں نے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا تھا۔ کنہیں دیکھا؟ ام درداء رضی اللہ عنہ کو۔ اور مجمع الزوائد کی یہ روایت ہے۔ اب یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ آپ اسے کہہ دیں کہ جی یہ حدیث ضعیف ہے، تو حدیث قبول کرنے کا معیار ائمہ محدثین کا جدا جدا معیار ہے۔ حضرت وائل فرماتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھو اذا صلیت فاجعل یدیک حذاء اذنیک، جب تم نماز پڑھو تو تم اپنے ہاتھوں کو کہاں تک اٹھاؤ؟ کانوں تک۔ اور والمرأۃ تجعل یدیہا حذاء ثدیہی، اور عورت اپنے ہاتھ سینے تک اٹھائے، عورت اپنے ہاتھ سینے تک اٹھائے، مرد اپنے ہاتھ۔ اب اس میں کیا ہوگا؟ جو مرد کے لیے حکم ہے، دو طرح کی روایات ہیں، ان سب پر کیا ہو جائے گا؟ عمل ہو جائے گا۔ اچھا، احناف کا جو طریقہ ہے اس میں کیا ہے؟ سب روایتوں کو جمع کر لیا جائے، جس طرح ہم نے کل کے سبق میں پڑھا تھا کہ جمعے کی ایک روایت میں آتا ہے 4 رکعت اور ایک میں آتا ہے 2 رکعت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سب کو کیا کیا؟ جمع کر لیا، تاکہ 4 پر بھی عمل ہو جائے اور 2 پر بھی عمل ہو جائے۔ اس طرح آپ کی وہ جو کاندھوں تک ہاتھ اٹھانے کی روایت ہے اس پر بھی عمل ہو گیا، اور جو کانوں کے بالمقابل ہاتھ اٹھانے کی روایت ہے اس پر بھی عمل ہو گیا۔ آپ نے بیک عمل سب روایتوں کو اکٹھا کر لیا، سب روایتوں کو اکٹھا کر لیا۔ اب اس میں آپ نے کہیں یہ جملہ پڑھا، اچھا رد کیا کرتے؟ رد کس طرح کرتے؟ کہتے ہیں جی کہیں دکھاؤ، چیلنج کرتے ہیں، کہیں دکھاؤ کہ کانوں کی لو کو ہاتھ لگانے کا کہیں حکم دیا۔ یہ تو ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو ہمارا کہنا ہی نہیں ہے، یہ تو احناف کا قول ہی نہیں ہے کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ جی کان کی لو کو پکڑنا ہے۔ آپ مسئلہ اور بیان کرتے ہیں، جو ہماری دلیل ہے اس سے آپ صرف نظر کر لیتے، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ اب وہ کہتے ہیں جا کے جی اپنے مولوی صاحب سے پوچھو کہ بتاؤ کہاں لکھا ہے کہ کان کی لو کو ہاتھ لگایا جائے یا کان کی لو کو پکڑا جائے۔ تو ہم نے تو یہ مسئلہ کہیں بھی ذکر نہیں کیا، نہ ہمارے فقہا کہتے۔ ہم نے حدیث پڑھی جس حدیث میں امام نووی رحمہ اللہ نے
ان سب کو جمع کیا کہ جمہور کا، اس میں کسی ایک کا نہیں. اور امام نووی ان کی سن وفات بھی کب کی ہے؟ 676 ہجری کی. علامہ سعیدی صاحب علیہ رحمہ نے لکھا کہ امام نووی کی تاریخ وفات ہے 676 ہجری. تو امام نووی فرماتے ہیں کہ ہمارا اور جمہور کا مذہب یہ ہے کہ کس طرح سے ہاتھوں کو اٹھائے کہ جو ہتھیلیاں ہیں، انگلیاں اور کان، ان سب کے حوالے سے کہا کہ ہتھیلیاں کاندھوں کے بالمقابل آ جائیں گی، انگلیاں کانوں سے اوپر چلی جائیں گی، انگوٹھے کانوں کی لو کے بالمقابل آ جائیں گے. تو کان کی لو تک ہمارے انگوٹھے جائیں گے. اب اس میں کہیں بھی ہمارے فقہا نے یہ نہیں فرمایا کہ لو کو پکڑا جائے، لو کو. تو جب یہ مجمع عام میں کچھ واعظین، کچھ شعلہ جو ہے نا شعلہ بیان جو مناظر ہیں، وہ اس طرز عمل کا مذاق اڑاتے ہیں. میں نے اس پہ آپ کو ایک ویڈیو بھی دکھائی، آپ کو یاد ہوگا. تو وہ کہتے ہیں جی یہ کہاں لکھا ہے؟ تو بھائی ہم نے تو یہ نہیں کہا، ہم نے تو ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی. آپ عوام الناس کا عمل دے کر دیکھیں، اہل سنت میں کسی عالم دین کا کوئی ایک فتویٰ کسی اہل سنت عالم کا کوئی ایک فتویٰ جس میں اس اہل سنت عالم نے کہا ہو کہ جی قبروں پر جا کر سجدہ کرنا یا قبر والے کو سجدہ کرنا یا قبروں کا طواف کرنا یا جو خرافات وہاں ہوتی ہیں وہ جائز ہیں. بلکہ ہمارے تو سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے لکھا کہ جب بھی جائے صاحب مزار پر اس سے 4 قدم کے فاصلے پر کھڑا ہو، 4 قدم کے فاصلے پر کھڑا ہو. اب آپ جب دلیل دیں گے تو آپ علماء کا جو فتویٰ ہے، جو علماء کے اقوال ہیں، ان کے مطابق آپ دلیل دے سکتے ہیں. عوام الناس کا عمل کوئی حجت اور معنی نہیں رکھتا. اگر عوام وہاں جا کے غلط کرتی ہے تو آپ کے علم میں ہوگا. میں آپ کو یاد دلاتا چلوں، کچھ سال قبل ہمارے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن صاحب زیدہ مجدہ و اطال اللہ عمرہ، انہوں نے وہاں علماء کے ساتھ ایک پورا بیان جاری کیا تھا کہ بھئی ہم تو کہتے ہیں کہ یہ جو خرافات مزارات پر ہو رہی ہیں ہم ان کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں. بھئی بتاؤ وزارت اوقاف ان کو کیوں نہیں ختم کرتی؟ کیونکہ جتنے بھی مزارات ہیں جہاں پر اس قسم کی خرافات ہو رہی ہیں وہ سارے وزارت اوقاف کے تحت آتے. تو وزارت اوقاف ان چیزوں کو ختم کیوں نہیں کرتی جبکہ ہم علماء کا یہ فتویٰ بھی ہے؟ اب جب علماء کا ایک چیز پر فتویٰ ہے تو آپ اس کو نہ لیں اور عوام الناس کے عمل کو لے لیں. تو اگر عوام الناس میں سے کوئی اس طرح کرتا ہے کہ کان کی لو کو پکڑتا ہے یا کان صحیح وہ ہاتھوں کو نہیں اٹھاتا تو یہ اس کا انفرادی فعل ہے، اس کے علماء کا اس میں کوئی قصور نہیں. تو اس میں بھی جب بھی ہاتھ اٹھائے جائیں تو یہ مشق کیجئے گا. ہمارے یہاں اکثر آپ دیکھیں گے کہ یوں اٹھائے جا رہے ہیں. اس عمل کو بنیاد بنا کے وہ لوگ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں پوری اہل سنت و جماعت، پورے احناف کو، کہ دیکھیں جی ان کا طریقہ کار یہ ہے، جی ان کی تو ہتھیلیوں کا رخ. اب ہماری اس طرح اگر کوئی اٹھاتا ہے ہاتھوں کو تو اس کی ہتھیلیوں کا رخ کہاں پہ؟ جبکہ اصل حکم یہ ہے. تھوڑا سا ان کی طرف توجہ رکھا کریں ان مسائل کو. ہم نے اکثر دیکھا جو بچے صبح پڑھتے ہیں، اگر انہیں بلا کر ان سے نماز پوچھو تو کوئی اس میں غلطی نہیں آئے گی، لیکن انہی کو جب آپ ویسے نماز پڑھتا ہوا دیکھیں تو پھر اسی طرح ہمارے بڑوں کا حال ہے کہ ہمارے اکثر جب آپ ویسے کسی سے پوچھیں ہاں بھائی تو اذان سنا، تو کلمہ سنا، تو نماز سنا، تو وہ بڑی صحیح پڑھے گا. لیکن جب ویسے پڑھے گا تو یا ہماری توجہ نہیں ہوتی. اکثر اسی طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ جب ہم وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کو غیر حاضر ہو کر وہ کام کرتے. تو ہمارے غیر حاضر ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ نہ ہماری صفوں کی ترتیب صحیح ہوتی ہے، ہم اٹھے اور بے دھیانی میں ہم نے کھڑے ہوئے، نہ ہم نے اپنے پاؤں کا رخ دیکھا. نماز کا اصول یہ ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو قرآن تو آپ سے فرما رہا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو زینت اختیار کر کے آؤ. یعنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، نماز پڑھنے. اب جب آپ کو پتہ ہے کہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو پھر جب صف میں کھڑے ہو تو پھر پاؤں کی
سمت کا بھی پتہ ہو، پاؤں ایسے نہیں ہونے چاہیے، سیدھے ہونے چاہیے، پاؤں کی انگلیوں کا رخ بھی کہاں ہوگا؟ جانب قبلہ ہوگا، ہاتھوں کی ہتھیلیوں کا رخ بھی جانب قبلہ ہوگا۔ لیکن جب ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے اور بے دھیانی میں اس فلو میں بہتے ہوئے نماز پڑھتے چلے جائیں گے تو ہمارے یہاں اکثریت ولدالین تک پہنچ جاتی ہے، پھر خیال آتا ہے، کیونکہ دماغ اس کو کہتے ہیں ملکہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہمیں اتنا ملکہ حاصل ہے۔ ہم نے جب شرح تہذیب پڑھ رہے تھے 2003 میں، تو ہمارے مفتی کریم بخش صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، علم میں، فضل میں، تقویٰ میں برکتیں عطا فرمائے، وہ ہمیں کہنے لگے کہ تمہیں ملکہ کی تعریف پتہ کہ ملکہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ملکہ یہ ہوتا ہے کسی کام میں انتہا درجے کی مہارت حاصل ہو جائے کہ کہاں دھیان کہیں بھی ہو وہ کام پورا ہو۔ تو ہمیں نماز پڑھنے میں اتنی مہارت حاصل ہے کہ ہم عمل یہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن پہنچے ہوئے کہیں بازار میں ہوتے ہیں اور زبان ہماری الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم وہ جاری ہوتا ہے۔ اب جب وہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے اچھا وہ پڑھ بھی لیا، اور اسی نماز میں پھر ایسا ہوتا ہے بعض اوقات تشہد میں بیٹھے ہم الحمد پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات قیام میں کھڑے درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، خیال آتا وہ یہاں تو الحمد پڑھنی تھی، تشہد میں بیٹھے خیال آتا وہ یہاں تو اتحیات پڑھنی تھی۔ تو ہم ایسی نماز سے گزر، ایسے قیام سے گزر، یعنی جس نماز میں حضوری نہ ہو، حضوری قلب نہ ہو، تو پھر اس نماز کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کریں باری تعالی ہم تمام پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ہم تمام کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و